السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جو شخص قیامت کا براہ راست نظارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 صورتوں کو ضرور پڑھے: اذا السماء انفطرت، اور اذا الشمس کورت، اور اذا السماء انشقت۔ تو اذا السماء انفطرت سورہ انفطار، اذا الشمس کورت سورہ تکویر پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری نشست ہے اذا السماء انشقت پر، یعنی سورہ انشقاق پر۔ اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں قرآن کریم کے آخری سپارے 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں۔ ضرور مطالعہ کیجیے گا اور مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ حدیث میں ان 3 صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب ہے، حکم ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ان کا مختصر ترجمہ سامنے رکھا ہے 2 صورتوں کا۔ اس سلسلے میں آج آخری صورت کا مختصر ترجمہ کہ بس قیامت کا منظر میرے اور آپ کے سامنے آ جائے اور ہم اس سے سبق اٹھانے والے بن جائیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم پہ کان لگائے گا، غور سے سنے گا، مان لے گا، وَحُقَّتْ، اور حق بھی یہی ہے کہ آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ حکم ہوگا، آسمان چر جائے گا، پھٹ جائے گا، اس کے دروازے ہو جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین ربڑ کی طرح کھینچ کے پھیلا دی جائے گی، اس کی سلوٹیں، اس کی اونچ نیچ اس ساری برابر کر دی جائے گی، سمندر کی گہرائیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ کی اونچائیاں ختم ہو جائیں گی، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، زمین کے اندر جو کچھ ہیں، خزانے ہیں اور مردے ہیں، لوگوں کے اعمال کی شہادتیں ہیں، سب کچھ زمین باہر انڈیل دے گی، باہر نکال دے گی، اللہ اکبر، باہر پھینک دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یوں اپنے رب کے حکم پہ کان لگائے گی، غور سے سنے گی اور اطاعت کرے گی۔ وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے کہ زمین اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے۔ بس میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے ہم اللہ کے احکام کی کتنی تعمیل کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، تمام نیک بد ہر ایک سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، تو بڑی مشقتیں جھیلتا ہے، دنیا میں زخمی ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مشقت جھیلتا ہے۔ کوئی نیکی کے لیے مشقت جھیلتا ہے، کوئی صرف دنیا کے لیے مشقت جھیلتا ہے، کوئی دین دنیا دونوں کے لیے مشقت جھیلتا ہے۔ لیکن مشقت جھیلتے ہوئے ہر لمحے الی ربک، تم جا رہے ہو پروردگار ہی کی طرف۔ ایسا نہیں کہ تم مشقت جھیلو دنیا کے لیے اور ملاقات پروردگار سے نہ ہو، نہیں، مشقت تم چاہے دنیا کے لیے جھیلو، اپنی جان کے لیے جھیلو، اللہ سے ملاقات کے لیے جھیلو، بہرحال تم دھیرے دھیرے جا پروردگار کی طرف رہے ہو۔ اس لیے پھر مشقت جھیلنی بھی ہے تو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے جھیلے، آخرت کے لیے جھیلے۔ دنیا کے لیے تو بندہ جھیلتا ہی ہے، نیت ٹھیک ہو یہ مشقت جھیلنا بھی عبادت، نیت غلط ہو یہ مشقت جھیلنا بھی زحمت ہی زحمت، عذاب اور عذاب۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی حقیقت کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ انک کادح، بندہ تو بڑی مشقتیں جھیل رہا ہے، بڑی جد و جہد کر رہا ہے، لیکن جا اپنے پروردگار کی طرف رہا ہے دھیرے دھیرے۔ الی ربک قدحا، جا تو ادھر ہی رہا ہے۔ فملاقی، تم نے ضرور اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، یہ حقیقت طے شدہ ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، وہ لوگ، وہ بندہ، وہ فرد جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے انتہائی
آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ آسان حساب کتاب سے مطلب یہی ہے، چھان بین نہیں ہوگی، کوریدہ نہیں جائے گا، بس اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، بندہ اپنی اچھائیاں بھی دیکھ لے گا، اپنی برائیاں بھی دیکھ لے گا، اور اب پھر اللہ اپنی رحمت سے اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا، سیدھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے حساب یسیر، آسان حساب۔ آسان حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوالات شروع کر دے، نہیں، جس سے سوال ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، جس شخص کا بھی حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو گیا، جس سے پوچھ لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پہ فدا کر دے، قربان کر دے۔ الیس یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز وجل نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی سوال کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اما عائشہ نے یہی آیت پیش کر دی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انشقاق کی، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے اس کا آسان حساب لیا جائے گا، تو حساب تو ہوگا، اور آپ فرما رہے ہیں جس سے حساب لیا جائے وہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرما دیا کہ کیا کہتے ہیں، یہ صرف پیشی ہے، حساب یسیرہ، یہ صرف آسان حساب سے مراد صرف پیشی ہے، بس جس میں صرف اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ ہَلَكَ، جس سے حساب کتاب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو حساب آسان حساب سے مراد یہ اللہ حساب دکھا دیں گے اور پھر معاف کر دیں گے، بس حساب دکھایا جانا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ حساب یسیر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث بھی اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یدنو احدکم من ربہ، تم میں سے ایک بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہوگا، اپنے رب کریم کے قریب ہوگا، یہاں تک کہ پروردگار اپنا دامن اس پہ رکھے گا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ پھر پروردگار فرمائے گا، عملت کذا و کذا، میرے بندے تم نے یہ کام کیے تھے نا؟ فیقول نعم، وہ کہ ہاں یا اللہ میں نے کیے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا، عملت کذا و کذا، میرے بندے تو نے یہ کام بھی کیے تھے نا؟ فیقول نعم، وہ بیچارہ لاچار ہو کے کہ ہاں یا اللہ میں نے تو کیے تھے۔ فیقررہ، اللہ اس سے اس کے کام کا اقرار کروائے گا، وہ ہاں کرے گا، نہ نہیں کرے گا۔ ثم یقول، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، انی سترت علیک فی الدنیا، میرے بندے میں نے دنیا میں تم پر پردہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، آج میں تمہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فَأَنَا أُغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 60-70 حدیث، 6070 حدیث۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب کی رحمت، جو اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ بندے کے اندر بھی جمال ہوتا ہے، بندے کے اندر بھی جلال ہوتا ہے، تو تخلقوا باخلاق اللہ کے تحت خدائی اخلاق کو اپناتے ہوئے ہمارے جمال کا ہمارے جلال پہ غلبہ ہونا چاہیے۔ ہاں جہاں جلال کا موقع ہو پھر وہاں جلال بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہاں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں حساب دیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب سے مراد یہ کہ حساب اس کو دکھایا جائے گا، پھر معاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، دکھائے گا۔ وہ الگ آیات الگ ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پھر عذاب کے خوف کے مارے ہلاکت کو پکارے گا، موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، سیدھے دہکتی آگ میں جا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ جہنم میں جانے والا بندہ دنیا میں بڑا بے فکر خوش و خرم تھا اپنے گھر کے اندر۔ إِنَّهُ ظَنَّ، اس نے سمجھ رکھا تھا، أَلَّن يَحُورَ، میں پلٹ کے اپنے پروردگار کی طرف واپس نہیں جاؤں گا،
مانتا تھا پروردگار نے پیدا کیا ہے، لیکن اس حقیقت کو ماننے کے لیے وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ جس نے پیدا کیا پلٹ کر میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ بلا، کیسے اس نے پلٹنا نہیں تھا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ فلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی۔ شفق کہتے ہیں غروب ہونے کے بعد جو سرخی نظر آئے، جو عشاء تک رہتی ہے، رات تک رہتی ہے، اس کے عشاء تک رہتی ہے، اس کے بعد پوری رات چھا جاتی ہے۔ تو مجھے رات کی شام کی سرخی کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم، وما وسق، اور اس چیز کی قسم، سمجھ آئی جو وہ رات جمع کرتی ہے۔ مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو کے بدر کامل بن جاتا ہے۔ تین چیزوں کی قسم، شام کی سرخی کی، اور رات جن جن چیزوں کو سمیٹتی۔ رات ہوتی ہے جو جانور مخلوق پھیلی ہوئی ہوتی ہے دنیا میں، وہ واپس اپنے ٹھکانے کا رخ کرتی ہے، تو رات تمام چیزوں کو سمیٹ کے اپنے ٹھکانوں پہ لے آتی ہے، اس کا ذکر یہاں ہے۔ مجھے شام کی قسم، مجھے رات کی، اور رات جن چیزوں کو جمع کرتی ہے ان کی قسم، مجھے بدر کامل، چاند جب مکمل ہوتا ہے اس کی قسم۔ یہ قسم دلیل بنا کے اللہ پیش کریں کس بات پر؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، تم ایک حالت پہ سوار ہوگے، عن طبق، بات دوسری حالت کی، یعنی تم ایک حالت سے دوسری حالت پہ چڑھتے چلے جاؤ گے، تمہاری ایک حالت نہیں رہے گی۔ تو یعنی جو تین چیزوں کی قسم کھائی اس میں بھی تغیر ہے۔ رات کب آتی ہے؟ دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے، تو تغیر ہے نا۔ رات آتی ہے تغیر کی نشانی، رات پہلے ہلکی پھلکی آتی ہے، غروب کے بعد رات شروع ہوتی ہے، پھر گہری ہوتی جاتی ہے، گہری ہونے کے بعد پھر ہلکی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو رات میں جو جانور سمٹ آتے ہیں اپنے ٹھکانوں پر، صبح ہوتی ہی وہ دوبارہ پھیل جاتے ہیں۔ چاند بالکل ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر بدر کامل بنتا ہے، پھر گڑتا جاتا ہے، پھر غائب ہوتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو مطلب ان تینوں چیزوں میں بھی تغیر ہی تغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کائنات میں تغیر ہے، میری کائنات میں تغیر اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر بھی تغیر رہے گا، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر چڑھتے چلے جاؤ گے۔ بالکل پہلے تم مٹی میں تھے، پھر غذاؤں میں آگے، پھر نطفے میں آگے، پھر تم خون بنے، پھر جمے ہوئے خون بنے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر کیا کہتے ہیں تمہاری شکل بنی، تمہارے اندر روح پھونکی، تم باہر آئے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، قبر، برزخ، حشر نشر، پھر آخری جو حالت ہے وہ جنت اور جہنم کی۔ تو اس لیے تم ایک حالت سے دوسری حالت پہ چڑھتے چلے جاؤ گے۔ فما لہم، کیا ہو گیا ان مشرکین کو؟ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے رب کی اس قدرت کو دیکھتے ہوئے؟ اگر وہ خود اپنی قابو میں ہوتے، ان کا پروردگار کوئی اور نہ ہوتا، تو ان کے حالات میں یہ تغیر نہ ہوتا۔ یہ تغیر بتا رہا ہے کہ تغیر پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو اپنے اوپر ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ تغیر بتا رہا ہے مرنے کے بعد تم اسی حالت میں نہیں رہو گے، بلکہ اس پر بھی تغیر آئے گا، تمہیں زندگی بخشی جائے گی، زندگی کے بعد تم زندگی کا حساب کتاب دینے کے لیے میدان حشر کا رخ کرو گے۔ فما لہم لا یؤمنون، ان مشرکین کو کیا ہو گیا ہے؟ رب کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا یسجدون، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، یہ مجھ پر بھی واجب ہو چکا ہے، اور جو میرے ایڈمن بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں ان پر بھی واجب ہو چکا ہے، لیکن آپ سننے والوں پر واجب نہیں ہوا، کیونکہ آپ ریکارڈڈ سن رہے ہیں۔ یہ ریکارڈڈ سننا ایسے ہی جیسے باز گشت ہے، تو آپ ایکچول آواز نہیں سن رہے، ریکارڈڈ سن رہے ہیں، لہٰذا آپ پہ سجدہ واجب نہیں، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم پہ سجدہ واجب ہو چکا۔ کیوں ایڈمن صاحب؟ ٹھیک ہے نا جی۔ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا جاتا تھا وہ جھکتے نہیں تھے۔ بعض قرآن میں 14 سجدے کے مقامات ہیں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ایک سجدے میں اختلاف ہے، ایک سجدہ وہ واجب نہیں سمجھتے، ایک سجدہ ہم واجب نہیں سمجھتے، پھر بنتے 14 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ 14 سجدے کیوں رکھے گئے ہیں؟ مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ دونوں ہیں کہ یہاں ہم عملاً اظہار کرتے ہیں. چونکہ مشرکین قرآن سن کے سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم کچھ مقامات ایسے ہیں قرآن وہاں آیات سجدہ ہیں، وہ جب آیات سجدہ آتی ہے ہم فوراً سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، صحابہ سے کروایا، تاکہ عملاً مشرکین سے برات کا اعلان بھی ہو اور ان سے امتیاز کا اظہار بھی ہو، پتہ چلے ہماری اور تمہاری زندگی بالکل الگ ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. یہ ہے اللہ اکبر. بل الذین کفروا یکذبون. سجدہ تو ایک طرف، یہ کافر لوگ تو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی توحید کی تکذیب کرتے ہیں. واللہ اعلم بما یعون. اللہ خوب جانتا ہے جو انہوں نے دلوں میں کیا کہتے ہیں جمع کر رکھا ہے، اپنے کفر کو، اپنے شرک کو، اپنے کبر کو، اپنے عناد کو، اپنی نخوت کو، اپنے استکبار کو، اور دین اور اہل دین کے خلاف، نبی اور صحابہ کے خلاف سازشوں کو جو انہوں نے دلوں میں جمع کر رکھا ہے. اللہ ان سے زیادہ ان کی سازشوں کو جانتے ہیں. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے خواتین و حضرات کہ اسلام کا دم بھرتے ہوئے جو منافقین اسلام کے خلاف میدان میں زندقین اور مرتدین اور دشمنان صحابہ اور گستاخان صحابہ اور صحابہ کی تکفیر کرنے والے موجود ہیں، ہم قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن سے نور حاصل کر کے ان زندیقوں اور مرتدوں کو پہچانیں اور ان کو آئسولیٹ کر دیں. ان کی شادی غمی میں شریک نہ ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ تجارت میں شریک نہ ہوں. لکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں دکانوں پہ، اور بہت اچھا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مرزائیوں سے تجارت نہیں ہوتی. کاش یہ امت اس مقام پہ آ جائے کہ لکھا ہوا ہو یہاں صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوتی. وہ مقام آئے گا انشاءاللہ. کمی عوام میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کمی علماء میں ہے. وہ سمجھاتے بھی نہیں، وہ مداہنت کرتے ہیں. میں عوام کی غلطی نہیں سمجھتا. آج بھی علماء صحیح سمجھائیں، عوام ان کی بات ماننے کو تیار ہے. واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم. میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا. اللہ ان کا استہزاء کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ ان کا استہزاء کرتے ہوئے، ان کا ٹھٹا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری دے دیں میرے نبی. ہاں الا الذین آمنوا. قرآن کریم کی عادت ہے جہاں وہ جہنمیوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے، وہاں وہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہے کہ وہ مطمئن رہیں. الا الذین آمنوا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے نہیں، میدان عمل میں اترے. لہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے ایسا اجر ہے بے حساب، نہ ختم ہونے والا اجر، نہ منقطع ہونے والا اجر. یہ ہے جی سورہ انشقاق کا ترجمانی. 3 صورتیں اللہ کے نبی نے فرمائی تھیں کہ جو قیامت کا نظارہ کرنا چاہے وہ ان 3 صورتوں کو ضرور پڑھ لیں. ہم نے نبی کے حکم کی تعمیل میں پڑھ بھی لیں، پڑھا بھی لیں. الحمدللہ. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور جنت میں ملاقات کی توفیق بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا